پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ سے ایک ایسا شرمناک اور افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے جس نے تعلیمی اداروں میں موجود سیکیورٹی اور نگرانی کے نظام پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے۔ پولیس نے ایک سرکاری اسکول کے استاد کو گرفتار کیا ہے جس پر طالبات کی نازیبا ویڈیوز بنانے اور انہیں بلیک میل کرنے کا الزام ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم سے 91 نازیبا ویڈیوز برآمد کی گئی ہیں جو 3 مختلف طالبات کی ہیں۔ مانسہرہ کے تھانہ لسا نواب کے علاقے میں ایک انتہائی دل دلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں زیر تعلیم بچیوں کی ویڈیوز بنانے والے ایک سرکاری اسکول کے SST ٹیچر طفیل کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفتیش کے دوران ملزم کے موبائل سے بڑی مقدار میں غیر اخلاقی مواد برآمد ہوا۔ ملزم سے جو موبائل تھا اس کو ریکور کیا ہے، اور موبائل میں جو اس کے اسکول میں جو ویڈیوز تھیں جو بنی ہوئی تھیں متاثرہ لڑکی اور دیگر 2 لڑکیوں کی، وہ بھی اس میں سے ریکور ہوئی ہیں۔ اس کے خلاف ہم نے اس کو فورنزک کے لیے لیب بھیجا ہے، تو ملزم کو ہم نے کورٹ میں پیش کر کے اس کو ابھی جیل میں شفٹ کر دیا ہے، تو انشاءاللہ باقی جو بھی تفتیش ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکن رضا تنولی کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات کو عزت کے نام پر دبایا جاتا ہے، جو بالکل غلط ہے۔ ان کے مطابق واقعہ رپورٹ کرنے والی بچیاں ہیرو ہیں۔ مقامی تھانے کے انکار اور DPO کی مداخلت کے بعد مقدمہ درج ہوا۔ یہ واقعہ صرف ایک اسکول یا ایک استاد کا معاملہ نہیں بلکہ ہمارے پورے تعلیمی نظام پر ایک بدنما داغ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسکول جیسی مقدس جگہ پر پڑھانے والے لوگ ایسی حرکتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ اساتذہ جنہیں ایک روحانی مقام دیا جاتا ہے وہ ایسی گھٹیا حرکتوں پر کیسے اتر آتے ہیں؟ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا ہمارے معاشرے میں اخلاق کی گراوٹ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اساتذہ بھی بلیک میلنگ جیسے جرائم میں ملوث ہونے لگے ہیں؟ اس طرح کے مجرم آخر کیسے اتنے اعتماد کے ساتھ اتنے گھنونے جرائم کر لیتے ہیں؟ جب ہم پولیس کے پاس آتے ہیں تو پولیس بھی فوری طور پر اس کی FIR نہیں کرتی، پھر DPO کے پاس آنا پڑتا ہے، اور جب وہ یہاں سے مداخلت کرتے ہیں تو تب جا کر FIR ہوتی ہے۔ تو چاہیے یہ کہ فوری طور پر FIR ہونی چاہیے، اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یہ چاہتا ہے ہمیشہ، اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی ایسے کیسز ہوں وہ رپورٹ ضرور ہوں، چونکہ جب تک کیسز رپورٹ ہوں گے تو تب ان پہ کسی نہ حد تک بات اٹھے گی، لوگ بات کرنا شروع کریں گے، اور پھر اس کے حل کی طرف بھی جایا جائے گا۔ مقامی صحافی شرفضل گجر نے انکشاف کیا کہ ملزم طفیل کے موبائل سے تقریباً 100 ویڈیوز برآمد ہوئی۔ پولیس نے اس معلومات کو فی الحال عوام سے چھپایا ہوا ہے۔ ضلع کے ایجوکیشن افیسر اس واقعے کو معمولی قرار دے رہے ہیں، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ ہمیں اپنے طور پہ چونکہ ہم ایک عرصہ سے صحافت سے وابستہ ہیں اور اپنے کچھ ذرائع ہیں، کچھ ریسورسز ہیں، تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ تقریباً کچھ 100 کے قریب جو ویڈیوز جو ہیں وہ پولیس نے برآمد کر لی ہیں، 100 کے لگ بھگ ہیں، 100 سے تھوڑی سی کم ہے، اور اس میں مزید بھی برآمد ہو سکتی ہیں، چونکہ اس حوالے سے یہ 100 کے قریب جو ویڈیوز برآمد ہونا یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور یہ ایک چھوٹی معمولی سی بات نہیں ہے۔ اس پہ یہ صرف ہو سکتا ہے یہ اکیلا ہو، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوں، چونکہ ایک ٹیچر جو خاص کر کے ہمارے روایتی ٹیچر ہیں وہ ٹیکنالوجی کا استعمال اتنا نہیں جانتے، ایڈیٹنگ نہیں جانتے، باقی کیسے ویڈیو کو ایڈٹ کرنا ہے، کسی کو بھیجنا ہے، شیئر کرنا ہے، تو اس حوالے سے اور لوگ بھی اس کے ساتھ ملوث ہو سکتے ہیں۔ اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر توصیف خان کے مطابق ملزم طفیل کو معطل کر دیا گیا ہے اور اس کے خلاف انکوائری کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ ایک بار پھر ثابت کرتا ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں نگرانی کا نظام انتہائی کمزور ہے۔ ایک استاد سالوں تک طالبات کا استحصال کرتا رہا مگر اسکول انتظامیہ بے خبر رہی۔ کیا ہمارے تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی اسکریننگ کا کوئی مؤثر نظام موجود نہیں ہے؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ایسے واقعات کے بعد متاثرین کے گھر والے بھی اکثر خاموش رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیا ہمارے معاشرے میں انصاف کا نظام اتنا کمزور ہے کہ متاثرین اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے سے بھی ڈرتے ہیں؟ یہ معاملہ صرف ایک استاد کی گرفتاری پر ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک بھر کے تمام تعلیمی اداروں میں سخت نگرانی اور چیک اینڈ بیلنس کا نظام بنایا جائے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکا جا سکے۔ اس حوالے سے قانون نافذ کرنے والے ادارے، تعلیمی محکمے اور والدین سب کو مل کر اقدامات کرنا ہوں گے، ورنہ ایسے واقعات کے دہرانے کا سلسلہ کبھی نہیں رکے گا۔ مانسہرہ پولیس کی سائیکاٹرسٹ لبنہ سفیر کا کہنا ہے کہ اکثر بچیاں تعلیم چھوڑنے کے خوف سے بلیک میل ہوتی ہیں اور والدین کو اصل بات بتانے سے گھبراتی ہیں۔ ان کے مطابق والدین کو بچیوں کے لیے دوستانہ ماحول فراہم کرنا چاہیے۔ وہ بچی سمیت باقی بچیاں بھی صرف اس فیئر کی وجہ سے گھر میں نہ بتا سکیں
کہ اگر ہم نے گھر میں انفارم کر دیا تو ہماری پڑھائی روک دی جائے گی اور ہمیں مزید پڑھنے نہیں دیا جائے گا، اور اس ڈر کی وجہ سے وہ اس کے ظلم کو سہتی رہیں اور 2 سال تک وہ ٹارچر ہوتی رہی۔ میرا میسج پیرنٹس کو یہ ہے کہ کائنڈلی اپنی بچیوں کو اعتماد میں لیں، تاکہ وہ اگر باہر اسکول پہ یا ورک پلیس پہ اکیڈمک ایریا میں وہ اسی طرح سے بلیک میل ہو رہی ہیں یا ہیراسمنٹ کا شکار ہو رہی ہیں تو وہ آپ کو آ کے بتا سکیں اور آپ ان کے خلاف ایکشن لے سکیں۔ متاثرہ بچی کے بھائی نے کیمرے کے سامنے آنے سے انکار کرتے ہوئے شکایت کی کہ FIR کی کاپی سوشل میڈیا پر شیئر کر کے ان کی بہن کی حوصلہ افزائی کی بجائے حوصلہ شکنی کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا محسوس ہوا جیسے ملزم طفیل نہیں بلکہ وہ خود مجرم ہیں۔ ناظرین، جرم کی دنیا اندھیر نگری کی طرح ہے جہاں لالچ، نفرت اور خود غرضی کے سائے منڈلاتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اندھیرے چاہے کتنے بھی گہرے ہوں، انصاف کی روشنی ہمیشہ اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ ہر جرم ایک سبق چھوڑ جاتا ہے، ہر مجرم کی کہانی عبرت کی ایک تحریر ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کہانیوں سے سیکھیں، خود کو اور معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے قانون، اخلاقیات اور انسانیت کی حدود کو نہ صرف پہچانیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں۔ یہ تھی آج کی جرم کہانی، ایک ایسی داستان جو حقیقت پر مبنی تھی، سبق آموز اور سنسنی خیز بھی۔ اگلی بار پھر حاضر ہوں گے نئی کہانیوں کے ساتھ، جہاں جرم بے نقاب ہوگا اور انصاف کی گونج سنائی دے گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔